خیر حکم شہ ابرار پہ چلیے خار بھی گل بن جائیں گے۔ ناظرین کرام، نور کلام الہی سے اپنے قلب و روح کو مزین کرنے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں نور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، اور ہمارا سیگمنٹ ہے نور ارشادات نبوی، اور ہمارے ساتھ موجود رہتی ہیں اس سیگمنٹ میں ہماری بہن تسنیم اختر۔ تسنیم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ سلمہ۔ آج کون سی پیاری حدیث ہماری سماعتوں کی نظر کریں گی؟ آج کی جو ہماری حدیث ہے اس کا موضوع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی نعمتیں اور عید کے دن جو درجے دیے جاتے ہیں اس حوالے سے ہے۔ بسم اللہ کیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور عبادت میں مشغول ہو دعائے رحمت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب عید کا دن آتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر طعن کیا تھا اور ان سے دریافت فرمایا تھا کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے میرے غلاموں نے اور میری باندیوں نے میرے فریضے کو پورا ادا کر دیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری شان کی قسم اور میری بلندی کی قسم، ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے واپس لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم کی کتنی کرم نوازی ہے امت مسلمہ پر کہ اس نے رمضان الکریم میں دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں لیلۃ الجائزہ بھی عطا فرمائی ہے۔ تو اس معاملے میں ایسا ہے سلمہ کہ خاص طور پہ ہم لوگ جو اپنی آخری رات جسے ہم لوگ چاند رات کہہ کے مناتے ہیں، ہم وہ کسی حد تک اپنی عبادات کو ضائع کرنے میں صرف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ مزدور کو اس دن مزدوری پے کی جاتی ہے، یعنی دی جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو پورے رمضان ہم نے جس محنت سے عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس رات کو بیٹھ کے اپنی بخشش مانگیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پہ شرمندہ نہ ہوں کہ ہم بازاروں میں پھر کے وہ رات گزار دیں، بلکہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ رات بھی جانمازوں پہ، مسلح پہ، سجدے اور حضور پیش ہو کے اللہ تعالیٰ کے گزاری جائے۔ اور خاص طور پہ میں نے سنا ہے، میرا اتفاق تو کبھی نہیں ہوا، کہ سعودی عرب میں لوگ جو ہیں وہ عید کی نماز پڑھنے صبح کے ٹائم نہیں آتے، بلکہ انہوں نے پوری رات خانہ کعبہ میں یا مدینہ منورہ میں ہی گزاری ہوتی ہے اور وہاں سے پھر نماز پڑھ کے وہ گھر واپس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے پورے کیے ہوئی مزدوری کی پوری محنت وصول کر سکیں اللہ تعالیٰ سے۔ چاند رات کی تیاری جو ہے وہ پہلے کر لیں نا، چاند رات کی تیاری چاند رات والے دن کرنی کیا ضروری ہے؟ مہندی چوڑیاں لا کے پہلے سے گھر میں رکھ لیں، صبح پہن لیں۔ کیوں اپنی عبادات کو داؤ پہ لگاتے ہیں؟ کیوں ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال یہ تو بہت ہی بڑا بیوقوف انسان ہوگا جو اتنی محنت کرنے کے بعد اپنی ساری محنت پہ خود ہی مٹی پھیر دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تسنیم، لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرما رہی تھیں، بہت خوبصورت حدیث آپ نے بیان فرمائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ مدحت کیوں نہ اس کی کریں